الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹہر نہیں ہے۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری جسمانی عبادتیں، میری قربانی اور میری ساری مالی عبادتیں میری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور کوئی اس کے سامنے سر جھکائے یا نہ جھکائے، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ وہ اعلانات ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حکمن کروا دیے، اور نبوت کی یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی۔ لیکن جب اس کتاب کی تلاوت نبی محترم کے علاوہ ان کا کوئی امتی کرے تو وہ یہ سوچ لے کہ میں نے کیا کہا، کیا میرے اس اعلان کا کوئی تعلق میرے عمل سے بھی بنتا ہے یا نہیں۔ اس کو یہ سوچنا ہے، اور یقیناً اس کو سوچ کے انکار نہیں کرنا، اس کو سوچ کے جائزے میں پڑ جانا ہے۔ اور یہ جائزہ ایک نشست کا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ جائزہ اس کو
زندگی کے ہر موڑ پہ کرنا ہوگا، صبح اور شام کرنا ہوگا، ظہر اور عصر کرنا ہوگا، مغرب اور عشاء کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس کے اندر اگر بار بار نہ دیکھا جائے تو اس ایمان کے خوبصورت چہرے پر کوئی ایسا داغ لگ سکتا ہے، اور اس آئینے میں نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ داغ باقی رہ سکتا ہے، اور پھر ساری زندگی کے عمل کو وہ ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس نبی کے امتی ہیں جن کے سہارے پر اللہ کے نبی نے اس دین کی دعوت کو چھوڑا اور اپنے رب سے اپنی ملاقات کو لبیک کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً بلا شبہ یہ پتا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یقیناً یہ دعوت کا کام تو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسانیت تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ان کے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہو رہی۔ قیامت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے درمیان کتنے سال ہیں؟ ان میں سے 1450 تو ہم نے دیکھ لیے، ہماری تاریخ نے دیکھ لیے۔ یقیناً اللہ کے نبی نے کسی پر بھروسہ کیا، اور اس قرآن کی زبان میں یہ امت وسط ہے جس نے اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو اٹھایا کہ جس کو جس وقت اللہ کا نبی اٹھاتا ہے تو ایک مضبوط سواری اپنی موت سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اعلان اور یہ دعویٰ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں تو پسینہ بھی نہیں آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی دعوت ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی، جس کی ذمہ داری، اور پھر یہ ذمہ داری ہم کمزور کندھوں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ جو آخری دن تھا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اور امامت کے لیے مسجد تشریف نہیں لا سکتے، لیکن نماز کھڑی ہے اور نبی اپنے گھر میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری جسم کی طاقت کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے پردے کو پیچھے کر کے ایک نظر اپنی جماعت پر ڈالتے ہیں، اور جماعت ہے کہ کھڑی ہے، نماز ہے کہ ادا ہو رہی ہے، مسجد ہے کہ بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ یہ کام نبی کے بغیر بھی جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے نبی نے یہ بھروسہ اچھا کیا، یہ جن پر کیا ہم اس قابل ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے دہرا دوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنی جسمانی عبادتوں کا جائزہ لیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے۔ کیا یہ تینوں میری رب العالمین کے لیے ہیں؟ اور پھر میری قربانی اور میری مالی عبادات میرا صدقہ، میری زکوٰۃ، کیا یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ یہاں تک معاملہ شاید اطمینان کا ہو، لیکن اس کے بعد کی بات بڑی گہری ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا اپنے رب کے سامنے، وَمَحْيَايَ، کہ میری ساری زندگی چاہے وہ صبح ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ فرصت ہے، چاہے وہ مصروفیت ہے، چاہے وہ سردی ہے، چاہے وہ گرمی ہے، چاہے وہ بارش ہے، چاہے وہ گرم موسم ہے، یہ سارے روز و شب، یہ صبح و شام، یہ ماہ و سال مل کر ایک لفظ کا احاطہ کرتے ہیں، اور وہ ہے میری زندگی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ ساری کی ساری اپنے اللہ رب العالمین کے لیے گزار کے دکھا دی، بلکہ جن کے سامنے گزاری ان سب کو عرفات میں اکٹھا کیا اور ان سے گواہی لے لی اپنے عمل کی۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، کون ہے ہم میں سے جو آج اپنے متعلقین کو، اپنے بیوی اور بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو جن کے اوپر اس کو امیر اور ناظم بنایا گیا ہے، ان سب کو اکٹھا کرے
اور ان سے یہ شہادت لے سکے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا؟ یہ جرأت اور دلیری صرف میرے نبی نے دکھائی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے پوری حیات اللہ رب العالمین کے لیے اور اس مشن پر گزاری ہے۔ جس دن آپ کو یہ محسوس ہو کہ ایسی شہادت آپ پر قائم نہیں ہو سکتی، تو یقیناً ابھی کسر باقی ہے اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں۔ اس لیے تو میں اکٹھا نہیں کر رہا کسی کو، اس لیے تو میں ان سے شہادت نہیں لے رہا، مجھے پتا ہے کہ یہ شہادت میرے خلاف قائم ہوگی۔ اور مجھے اجازت دیجئے کہ یہ تحریک جو اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں قائم ہونے والی ایک زندگی، اس کو ایک زوال ہوا زمانے میں، اور اس کی عزت اور وقار کی بحالی کی تحریک ہے یہ، جس کے ساتھ آج ہم وابستہ ہیں۔ کیا یہ نسبت کافی ہے؟ یہ دعویٰ کافی ہے؟ 11 ہجری کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور پھر 21 ہجری آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، لوگ اس جماعت کو جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا تھا، جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، ان میں سے صحابہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا، تو ان میں سے سوائے چند کے 10 سالوں کے اندر زیارت کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے لوگ، وہ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے مشن پر اپنے گھروں کو چھوڑ چکے تھے۔ اور وہ امت ایک جم غفیر بن چکی تھی، وہ صحابہ جن کے سہارے پر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے انسانوں کا ایک سیلاب اس امت میں داخل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدیں 88 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات 10 سال کی ہے، اور اس تحریک کو، جس کو بحالی عزت و وقار دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں میں، اس میں تو 10 سال میں قابل ذکر اضافہ نہیں ہوتا۔ دس سال پرانے لوگ دیکھنے ہو، سارے کے سارے یہی نظر آئیں گے۔
کیا دعویٰ کافی ہے؟ کیا یہ کہہ دینا کہ ہم اس دین کی کنٹینیویشن ہیں، اس تحریک اور اس درد اور اس تکلیف کے ساتھی ہیں؟ ہمیں اپنی اس تحریک کے اندر دی ہوئی ذمہ داری کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے، کہیں ہم سے صحیح فالوشپ نہیں ہو رہی، ہم کہیں پہ غلطی کھا رہے ہیں، ورنہ اللہ کا یہ دین بڑی تیزی سے پھیلا تھا، اور اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی موجود ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کرنا ہے۔ کیونکہ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا، پھر تمہاری رپورٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی، پھر اس سمائی کی اور اس سالانہ رپورٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ تم کن چیزوں میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ دوستو، اتنی جان بھی ہم میں نہیں ہے کہ وہ دن برپا ہو جائے اور ہمارے پلے کچھ نہ نکلے۔ ہمیں جب ہماری ذمہ داری کے سامنے رکھ کے اللہ ہمارا جائزہ لے، اس دن کی شرمندگی کسی کام نہیں آنی۔ اور ان آیات کی روشنی میں ایسا ممکن ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی اقامت کا کام کرے اور پھر بھی ناکام ہو جائے۔ کب ہوگا وہ ناکام؟ جب وہ کام تو اللہ کے دین کا کرے، لیکن اس میں ایسی کوتاہیاں کرے، ایسی غفلتیں برتے کہ یہ تحریک آگے چلنے کے بجائے کھڑی ہو جائے، اور یہ تحریک آگے چلنے کے بجائے پیچھے کو چلنے لگے۔ ایسی کاوش میرے اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ جو زندگی اور جو صلاحیت اور جو ہدایت مدینہ کے رہائشیوں کو اللہ نے دی تھی، اس سے بڑھ کر آج دنیا کے وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے
کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے حامل لوگ اس تحریک کے اراکین نہ ہوں. لیکن اللہ کی دی ہوئی اتنی عنایات دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمارے دسترخوان پہ آج مہیا نہ کر دی گئی ہو اللہ کی طرف سے. اور پھر کوتاہی ہو جائے اور پھر غفلت ہو جائے اور پھر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کسر رہ جائے. فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ بتائیں گے ہمیں کہ ہماری کاوش قبول ہے یا نہیں ہے. پھر وقت نہیں ہوگا ساتھیوں، پھر اپرچونٹی لاسٹ ہو جائے گی. ان چلتی سانسوں کو اور اس زبردست صحت کو اور فرصت کے ان لمحوں کو اپنے اللہ کے دین کو دوبارہ عزت اور وقار سے ہمکنار کرنے کے لیے وقف کر دیں. آج جب ہم اس حال سے رخصت ہوں تو ایک نئے جذبے کے ساتھ ہوں کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، ان تمام اسباق کو دہرائیں گے اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے حلقے کے اندر نئے سرے سے منصوبہ بندی کریں گے اور انتہائی باقاعدگی کے ساتھ اس آئینے کی روشنی میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں گے اور 10 سال میں اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے. اللہ ہمیں یہ موقع دے، اللہ ہمارے اس ارادے میں برکت ڈال دیں تاکہ جب وہ ملاقات جو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے ہمیں شرمندگی کی وجہ سے چھپنا نہ پڑے، بلکہ اس کامیابی کو جو ہماری اس کام اور مسلسل جائزے کے نتیجے میں برپا ہو اور کامیاب ہو، فخر سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.